اسٹیج کا فنکار ہونا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی. انور علی تقریباً ان پڑھ آدمی تھا, یعنی سکولنگ انور علی کی بہت کم تھی. ان پڑھ تھا, جاہل نہیں تھا. جاہل نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں جو کرتا تھا, لکھتا تھا یا ڈائریکشن کرتا تھا یا ایکٹنگ کرتا تھا, اس کو کام کرنے کا شوق تھا. جی, وہ سمجھتا اتنا تھا کام کو کہ پھر اس کو اپنا طاری کر کے اور اپنے جس کو کہتا اپنے زور بازو پہ کریکٹر تیار کرتا تھا. روبیہ مریم کسی تعارف کی محتاج نہیں, اکثر ہمارے پروگراموں میں ہمارے ساتھ میزبانی کرتی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں اور ناول نگار بھی ہیں اور مزاح نگار بھی ہیں. اسی رعایت سے ہمارے ساتھ یہ تشریف فرما ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ظہیر بدر. ناظرین, انور علی ایک نام, ایک کام, ایک معیار. کون نہیں جانتا کہ انور علی نے اتنے کردار ادا کیے اور اس خوبصورتی سے وہ اپنی کرداروں میں رنگ بھرتے تھے کہ ایکٹر کو کریکٹر میں ضم کر دیتے تھے, فنا کر دیتے تھے. جو بھی جاتا ہے تہے خاک وہ آتا ہی نہیں, کوئی بتلائے تہے خاک تماشا کیا ہے. تو اس دنیا کا تماشا گر, دنیا اسٹیج کا تماشا گر انور علی آج ہم میں نہیں ہے. چند ہی روز گزرے ابھی کہ وہ ہمیں داغ مفارقت دے گئے. انہوں نے دنیا اسٹیج پر, فن میں, ٹی وی پر, فلم میں انمٹ نقوش چھوڑے. ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ اسٹوڈیوز میں جمع ہیں. تو آغاز کرتے ہیں. جی ڈاکٹر جاوید مصطفیٰ صاحب, پلیز آپ اپنی یادیں شیئر کیجئے ہمارے ناظرین کے ساتھ. بہت شکریہ ظہیر صاحب. انور علی کی یاد میں آپ نے پروگرام کر کے بڑا اچھا کیا, کیونکہ انور علی ہمارے ایک علامت ہے ہمارے اس دور کی, جو پی ٹی وی کا بھی سنہرا دور تھا, جو الحمرا کے اسٹیج ڈراموں کا بھی سنہرا دور تھا. جی, وہ دور تھا کہ جب اسٹیج ڈرامے کو پی ٹی وی سے زیادہ اہمیت حاصل تھی اور زیادہ عزت ملتی تھی اسٹیج کے اداکار کو, یہ تھیٹر کا فنکار ہے. جی, تو اس کو ٹی وی والے بھی بہت آنر کرتے تھے, فلم والے بھی اس کو پسند کرتے تھے اس کو لینا. تو اسٹیج کا فنکار ہونا ایک بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی, اور یہ بات جب سے پاکستان سے بننے سے پہلے کی بات. جی, اگر آپ دیکھیں تو گورنمنٹ کالج لاہور میں سوندھی ٹرانسلیشن سوسائٹی میں جی, شیکسپیئر کے ٹرانسلیشن ہوئے, اور جو دنیا میں تھیٹر کا مقام ہے اسٹیج پلے کا, وہ لٹریچر کا ہے. جی بالکل, وہ ادب کا حصہ ہے. شیکسپیئر کو اس لیے ہی سب سے بڑا رائٹر مانا جاتا ہے انگلش زبان میں, اور یو کے کا, بلکہ جہاں جہاں یہ انگلش بولی جاتی ہے اور جہاں بھی ان کے تراجم بھی پہنچے, تو شیکسپیئر کو ایک بہت بڑا رائٹر مانا جاتا ہے. اور وہ کیا لکھتے تھے؟ وہ تھیٹر لکھتے تھے, ڈرامہ لکھتے تھے. ہمارے ہاں بدقسمتی کہہ لیں یا جو بھی ہے کہ تھیٹر کو لٹریچر میں اس طرح سے نہیں شامل کیا جاتا. حالانکہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. امتیاز علی تاج اور پطرس بخاری, یہ لاہور کے جس کا آپ نے ذکر کیا گورنمنٹ کالج کا, اس کے اسٹیج کے مدیر المہام تھے. انہوں نے خود بھی پرفارم کیا اور لکھا بھی اور ٹرانسلیشنز بھی. جی, آغا اشر کاشمیری کو دیکھیں, آغا اشر کے جو ڈرامے ہیں, جی, اور وہ شاعری کی طرز پہ بھی ان کے مقابلے ہیں, اور بڑے خوبصورت ڈرامے وہاں سے آپ دیکھ لیں. پھر اس کے بعد جو گورنمنٹ کالج میں ڈرامے ہوئے, دیوانند, کامنی کوشل, پران, بہت سارے بلراج ثانی, بہت سارے لوگوں نے اس میں کام کیا. وہاں سے انہوں نے فلم انڈسٹری میں وہ چلے گئے. کیوں یہ اچھا انڈیا میں دیکھ لیں, جو تھیٹر کے آرٹسٹ ہیں, نصیر الدین شاہ ہیں, جیا بہادری, نانا پاٹیکر, بہت سارے اداکار ان کے تھیٹر سے ہی آئے, اور جن کو یعنی اداکاری کے اس میں تناظر میں دیکھا جاتا ہے. تو انور علی کو آپ اس میں کہاں پلیس کرتے ہیں؟ تو میں وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دور تھا جی, کہ جب ڈرامہ جو تھا وہ ایک اسٹیج ڈرامہ جو تھا وہ لٹریچر میں شامل ہوتا. جی بالکل. تو وہاں سے یہ روایت چلی آ رہی تھی, جس کو آگے چل کے انور علی نے بھی اسی دور میں قدم رکھا اس
اس فن اداکاری میں اور اسٹیج ڈراموں سے آغاز کیا، جی ساتھ پی ٹی وی کے ڈراموں میں بھی آئے جی وہ. اور میں نے جب اچھا یہ تو بات ہو گئی کہ ایک تو وہ آئے اس دور میں کہ جب بہترین جی ڈرامے کا ایک ماحول تھا، وہ سنہرا دور تھا. سنہرا تھا. خود ان کی جو ایک پرسنالٹی تھی، دیکھیں مجاہد عباس صاحب تشریف رکھتے ہیں، جی انہوں نے ان کے ساتھ خاصا کام کیا. جی جی ہاں، ان سے ہم بات کریں گے. میں نے ان اس کو حوالے سے. بحیثیت انسان جی میں نے ان کے ساتھ میری بہت ملاقات رہی. بہت سارے ڈراموں میں میرے والد صاحب کے جو ڈرامے تھے، صوفی نثار احمد صوفی صاحب نثار کے. احمد کے، ان میں بھی انہوں نے کام کیا. جی. آپ کا خادم میں بڑا خوبصورت رول تھا ان کا. اس میں جو شیطان ڈرامے میں، جی. بہت سارے ڈراموں میں انہوں نے کام کیا انور علی صاحب نے، وہ ہمارے بھی، اور اس کے علاوہ بھی نذیر زیغم صاحب کے، طہار حیدر کے، اور بہت سارے جو ڈائریکٹر تھے ان کے وہ پسندیدہ اداکاروں میں شمار. پھر انہوں نے اپنی جب اسکرپٹس اتنے مضبوط آنے بند ہو گئے اور کامیڈی خاص طور پہ اسکرپٹس میں اتنی نہیں رہی جو کہ صوفی نثار احمد کا یا منیر راج یا بہت ان کا خاصا تھی کہ وہ کامیڈی بھی لکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب وہ اسکرپٹ ایسے آئے جس میں کامیڈی نہیں تھی تو خود کریٹ کرنی پڑتی تھی. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ انور علی نے، امان اللہ بھی اس میں کریٹ کرتے تھے کامیڈی، دوسرے بھی لوگ کرتے تھے، لیکن انور علی کا خاصا یہ تھا کہ انہوں نے اس کو ون مین شو سے کریٹ نہیں کی کامیڈی. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہی ڈائلاگس میں ہی اس کو اس طرح سے ادا کرتے تھے. وہ جو ان کے ورڈز ہوتے تھے، الفاظ جو تھے، ان کو وہ اس طرح سے توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے کہ وہ خوبصورت بن جاتے تھے. اصل بات یہی ہے کہ جو اسکرپٹ ہے اور جو کریکٹر ہے ان کا، انہوں نے اس کو ادھر ادھر نہیں کیا کہ اپنا ون مین شو شروع کر دیا ہو یا کوئی بھی آؤ میرے ساتھ، یہ جیسے کئی اداکار کرتے تھے، میرے ساتھ یہ سین بنا لو، یہ کر لو. انہوں نے اسی میں رہ کے اسی کو توڑ مروڑ کے پھر اپنی ایکشن کامیڈی کے ذریعے وہ جو اپنے جسم سے ان کی باڈی لینگویج دبلا پن تھا اور اس سے بھی فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور اس کو فلیکسیبلٹی بڑی تھی، اس کو بھی وہ توڑ مروڑ کے یہاں ٹویسٹ کرتے تھے. تو انہوں نے ایکچولی وٹی تھے، وہ بہت وٹی. اب وٹ جو ہوتی ہے وہ صرف الفاظ کی نہیں ہوتی، وہ وٹ جو ہے وہ اس میں پورا جسم بھی آ جاتا ہے، باڈی. ٹھیک ہے جی، وہ ایکشن کامیڈی اسے کہہ لیں، اسے ایکسپریشن کہہ لیں، اسے ایکشن کہہ لیں، سٹ کام کہہ لیں آپ اسے، سٹ کامیڈی. تو وہ اس کے اندر ایک وٹی آدمی جو ہے وہ کسی طور بھی کامیڈی کریٹ کر لیتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کریٹر تھے، کامیڈی کریٹر. آپ نے کیا انور علی کے ساتھ؟ انور علی صاحب کیا بات، انور علی آپ کو میں بات بتاؤں، جی انور علی تقریباً ان پڑھ آدمی تھا، یعنی سکولنگ انور علی کی بہت کم تھی. ان پڑھ تھا، جاہل نہیں تھا. جاہل نہیں تھا، ٹھیک ہے، یہی کہنا چاہ رہا ہوں. اس کی سکولنگ اتنی تھی نہیں، مطلب 3 4 5 کلاسیں ہوں گی، تو اتنا زبانی تو وہ پڑھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ محنت اتنی کرتا تھا. ڈائریکٹر کے پاس سیٹنگ، اس سے پوچھنا رائٹر کے ساتھ، وہ سمجھتا اتنا تھا کام کو کہ پھر اس کو اپنا طاری کر کے اور اپنی جسم کو کہتا اپنے زور بازو پہ کریکٹر تیار کرتا تھا. زبردست کوئی بھی کریکٹر مختلف، سنجیدہ بھی کیا اس نے بہت زیادہ. اچھا ایک بات اس میں اور بھی تھی، میں سمجھتا ہوں اس دور میں جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ رائٹر بھی اس دور میں جینوئن رائٹر، اور وہ پوزیسو ہوتے تھے کہ ہمارا لفظ، ہماری بات جب عوام تک جائے گی لوگ پوچھیں گے یہ کس نے لکھا ہے، یہ کس نے چخ ماری ہے. جی، تو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے تھے. عزت کا آپ کے جیسے والد محترم صوفی نثار، صوفی صاحب، جی صوفی صاحب جو تھے وہ پروفیسر تھے. جی، تو لیکن یہ ہے کہ جب ڈرامہ اس لکھتے دور میں نظر آتا تھا، اور رائٹر بھی تھے، سجاد حیدر تھے، سجاد حیدر تھے، اپنا عطر شاہ کمال خان، احمد رضوی تھے، عطر شاہ خان، جی عطر شاہ خان، زبردست، اپنا شہباز آقا، جی، افتخار حیدر، افتخار حیدر، منیر راج، مطلب بہت اچھے رائٹر تھے. اپنا مرزا صاحب ہوتے تھے، سلیم چشتی، سلیم چشتی، یونس جاوید، یونس جاوید، ہاں جی، ہاں، ایک شیخ صاحب ہوتے تھے ریڈیو کے پروڈیوسر، کیا نام تھا ان کا. مطلب رائٹر بھی لکھتا تھا تو محنت سے. عتیق اللہ، ہاں، سروت کے میاں، سروت، کیا بات ہے. لکھنے والا بھی محنت کرتا تھا، کرنے والا بھی کرتا یعنی تھا. آپ کا مطلب ہے بات ایک فکرہ کہوں،
کہ اس زمانے میں جو کرتا تھا، لکھتا تھا یا ڈائریکشن کرتا تھا یا ایکٹنگ کرتا تھا، اس کو کام کرنے کا شوق تھا. جی اس کو ایکٹر بننے کا شوق نہیں تھا، ایکٹنگ کرنے کا شوق تھا. بہت اچھی بات کی آپ نے. رائٹر کو رائٹر بننے کا شوق نہیں تھا، لکھنے کا شوق تھا. اب اب جو ہے وہ لوگوں کو نہ ایکٹر بننے کا شوق ہے نہ رائٹر ہونے کا شوق ہے. ہاں جی، ایکٹر ہونے کا شوق، بڑی اچھی کہ بات میں کی ایکٹر آپ ہو نے. جاؤں. جی یہ انور علی کا کیونکہ حوالہ ہے ہمارے آج کے اس پروگرام کا، تو ہم چاہیں گے کہ آپ انور علی صاحب کے ساتھ اگر آپ کی یادیں ہیں، کوئی واقعہ ہے تو آپ ہمیں شیئر کریں. تو ریہرسل ہونے کے بعد خاص کر کے رمضان شریف کے اندر وہاں پہ باقاعدہ جو فنکار تھے افطاری کا اہتمام کیا کرتے تھے مسجد کے اندر. تو وہاں پہ سارے فنکار جو ہیں اکٹھے ہو کے افطاری کرتے تھے اور باقاعدہ نماز پڑھتے تھے. تو وہاں الحمرہ میں جو سب سے بڑی ٹیم تھی، مستانہ صاحب، انور علی صاحب، حسن مراد صاحب، عرفان ہاشمی، ٹھیک ہے جی، جواد وسیم صاحب، اس طرح مطلب میرے استاد محترم آپ ایک آدمی کو بھول گئے، زبیر کو. سوری، میں ان کا تھا میرے ذہن. ویسے تو یہ کسی ایک کو سہرا نہیں جاتا اس چیز کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جو جواد وسیم صاحب جو ہیں جی، ان کا یہ انیشیٹو تھا. اور ایک اور صاحب ہیں، وہ ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں کبھی کبھی، ان کا نام ہے فاروق اکرم. جی جی بالکل ایسے. تو وہ ان کے استاد تھے، وہ پڑھاتے ہیں، وہ قاری بھی ہیں، اور ان کا بھی یعنی استاد وہ رہے سارے جو فنکار تھے ان کے. اور ان سے، اور جو جواد وسیم بھی اس میں، کیونکہ وہ عمر بھی ان کی کایا کلپ ہوئی تو وہ پھر انہوں نے وہ بارش بھی وہ بچپن سے. اچھا، میں چونکہ ان کو جانتا ہوں شروع سے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ بھی کسی چشتیہ قادریہ سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اور ان کی بھی جو اپ برنگنگ تھی وہ اسی ماحول میں ہوئی تھی. اور ان کو بڑی مشکل سے اجازت جو تھی میرے والد صاحب نے اچھا ان کے والد سے لے کے دی تھی. آخری ایام میں ان سے جب ملا ہوں جی، تو ان کی ایک یہاں پہ دکان بھی تھی، یہ لنک ماڈل ٹاؤن روڈ جو ہے، اور وہیں ان کی رہائش بھی قریب ہی. تو وہ مجھے جو ہے بڑے سادہ لوگ تھے. اصل بات یہ ہے، ظہیر صاحب، مجاہد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں بہت اچھی طرح سے، کہ جو بہت سارے فنکار ہیں ہمارے، وہ کام کرنا چاہتے تھے. جی، وہ یہ دکانیں اور یہ وہ کپڑے کی یا دوسری جو کام ہیں وہ انہوں نے مجبوراً کیے میرے حساب سے. وہ ابھی بھی کام کرنا چاہیے، لیکن جو کام کی نوعیت ہے، اب اس وقت آپ الحمرہ کو دیکھ لیں. میں پرائیویٹ ہالز پہ جاتا ہی نہیں، پرائیویٹ ہال سے ہمارا نہیں کنسرن نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی کے تابع نہیں آتے، کسی کے حکومت کا وہاں اتنا عمل دخل نہیں ہوتا. ظاہر ہے الحمرہ جو ہے پبلک کا ہے اور ہمارا ہے، حالانکہ ادھر بھی ہونا چاہیے. دیکھیں نا، آپ کو جو قوانین ہیں ان کی پابندی کروانی ہے، پرائیویٹ میں بھی اور پبلک میں بھی. بلکہ الحمرہ بھی میرے حساب سے پرائیویٹ ہونا چاہیے. جب صحت پرائیویٹ ہو گئی، جب آپ کی تعلیم پرائیویٹ ہو گئی، تو یہ ادارے کیوں نہیں پرائیویٹ ہو سکتے، یا پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں کیوں نہیں چل سکتے؟ اس پہ بیوروکریسی کا قبضہ کیوں ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. ناظرین، یہ کیونکہ کہتے ہیں بات سے بات نکلتی ہے، ذکر سے ہم کر رہے ہیں انور علی صاحب کا. تو انور صاحب کی سر میں بات کر رہا ہوں کہ انور صاحب جیسے نا، صرف انور صاحب نہیں ہیں، اب مجاہد عباس صاحب ہیں، پرویز رضا ہیں، خالد معین بٹ ہیں، یعنی ہمارے پاس 20 اداکار ایسے ہیں جو تھیٹر ریگولر کرتے تھے ہمارے. رشید علی ابھی بھی حیات ہے ماشاءاللہ، اور بڑے اچھے. راشد محمود ہیں، آپ نے بھی نام لیا، رشید علی، وحید بٹ، بہت سارے اور بھی، ناصر، یعنی اتنے لوگ ہیں کہ میں ان سے 2 ڈرامے تیار ہو سکتے، کیونکہ الحمرہ 1 میں بھی ڈرامہ ہوتا تھا، الحمرہ 2 میں بھی ہوتا. جب سے یہ بیوروکریسی کا وہاں پہ غلبہ ہے الحمرہ میں، تو کچھ فائدے بھی ہوئے ہیں اور ایک نقصان ہوا ہے بہت بڑا. وہ یہ ہے کہ اس وقت خانہ پوری کے لیے، یا واقعی وہ کام سمجھتے ہیں اس چیز کو، بہت سارے فیسٹیول ہوتے ہیں، بہت سارے غیر جو نصابی سرگرمیاں یا
ہوتی ہیں نصابی سرگرمیاں، جو ہم نصابی کہہ لیں، اسکولوں کی، کالجز، یہ تعلیمی ادارے، ایون جو دوسرے سرکاری ادارے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ فنکشن بھی وہاں کرتے ہیں، ادبی بیٹھک بھی وہاں سج رہی ہے. لیکن جو ایک پنجاب کی روایت تھی ہماری لاہور کی، جی وہ تھی تھیٹر، لاہور کا تھیٹر، کہ جو فیملیز جا کے دیکھتے ہیں، پوری دنیا میں اس کی دھوم تھی. جی چاہے ہندوستان ہو چاہے انگلستان، سب لوگ جانتے تھے کہ لاہور تھیٹر کا ایک مرکز ہے، اور الحمرہ اس کا مرکزی ایک جگہ تھی کہ جہاں پہ ہم لوگ ٹکٹ لے کے آرام سے جا کے ڈرامہ دیکھ لیتے تھے. میں بھی اکثر اپنے مہمانوں کو جو باہر سے بھی دوسرے شہروں سے بھی آتے تھے، لاہور میں سب سے پہلے ہم تھیٹر دکھاتے تھے، جس میں انور علی بھی پرفارم کر رہے ہوتے تھے الحمرہ میں. وہ الحمرہ میں زیادہ انہوں نے ڈرامے کیے. جی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک ٹریڈیشن تھی ہماری، اس کو انہوں نے ختم کر دیا. یعنی ان کے پاس اب اتنا کچھ دکھانے کے لیے ہے الحمرہ کی انتظامیہ کے پاس، وہ کہتے ہیں لو جی دیکھیں ہم نے یہ بھی کروا دیا، ہم نے یہ بھی کروا دیا. بھئی آپ نے کروایا، آپ ایڈ کرتے ہیں چیزوں میں، آپ مائنس نہیں کرتے. ایک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک خانہ پوری ہے، نہیں یعنی میں یہ نہیں تخلیقی کام نہیں ہے. ہاں تخلیقی کام کم ہوا ہے. اب جو فیسٹیولز ہیں وہ بھی تخلیقی کام ہی ہیں، لیکن ان میں آپ دیکھ لیں تو وہی 10-15 سال سے وہی ڈرامے بار بار فیسٹیول، وہی ڈرامے ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی اہل قلم ہیں، وہی رائٹر ہیں، وہی اداکار ہیں جو لائم لائٹ میں ہیں، انہی کو لے کر آتے ہیں. اس میں سر پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جو اداکار ہے جی جو پروفیشنل، جی اس کو روزگار نہیں ملتا. جی اس میں وہ آتے ہیں بیچارے، کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، ان کا باقاعدہ روزگار کا وہاں پہ بندوبست نہیں ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ وہ ان کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ کوئی آتا ہے ان کو دیکھنے نہیں آتا، ٹکٹ اس پہ ہوتا نہیں ہے. آپ نے اگر دیکھنا بھی چاہیں آپ تو باعزت طریقے سے آپ وہ، ظاہر ہے ٹکٹ نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ایک ہڑبونگ مچتی ہے. جو بھی آتا ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے، چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے کون سا پیسے دیے ہوتے ہیں. اور یہ تھیٹر بڑی اہم چیز ہے. جی تھیٹر تو آپ جانتے ہیں کہ تھیٹر ایک چیز ایسی ہے، کنسنٹریشن مانگتا ہے، انوالومنٹ مانگتا ہے، انسان خود اس نظارے کا حصہ بن جاتا ہے. مجاہد آباد صاحب کوئی واقعہ یاد ہو انور علی کے ساتھ؟ صاحب واقعات تو بہت ہیں، ساری زندگی کو سمجھا. آپ نے تو بیرون ملک بھی ان کے ساتھ 55-56 سال میں نے سوچا تھا. جب میں آیا تو انور کام کر رہے تھے، جی مجھ سے کوئی 3-4 سال سینئر ہیں، سینئر تھے ماشاءاللہ. اچھا بہت بیچارے 3-4 سال مجھ سے سینئر ہیں. روبیہ، آپ بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہی ہیں، خاموش تماشائی کے طور پر یا لسنر کے طور پہ؟ لسنر کے طور پہ. آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے ایسی؟ جو انور علی صاحب جیسے بڑے فنکار ہیں، یہ اپنے کام کے حوالے سے تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، لیکن ہم جو نئی نسل ہیں، جو نئی پود ہے، یہ ایسا کیا کرے کہ ایسے کرداروں کو یا ایسے ناموں کو جو ہیں وہ زندہ رکھا جا سکے؟ جی آپ سے ہے وہ یہ نئی سوال. پود جو ہے وہ جیسا کرنا چاہتی ہے ایسا کر رہی ہے. آپ فکر نہ کریں، نئی پود بہت کاریگر لوگ ہیں. نہیں اپنا اس میں کام یہ ہے بہترین. کہ دیکھیں انور صاحب جیسے فنکار بننے کے لیے اگر اسی طرح محنت کی جائے، انور صاحب جیسا فنکار بننے کے لیے انور صاحب جیسی سوسائٹی چاہیے. یہ بھی آپ کو وہ جو وقت تھا، وہ جو لوگ تھے، وہ جو معیار تھے سوسائٹی میں، معاشرے میں جو لوگ تھے، انہی میں سے نکلتا ہے. اور روزگار سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک الحمرہ وہ حالات نہیں ہیں. اور بلکہ پرائیویٹ جو وہ لوگ تھیٹرز بھی نہیں ہیں. نہیں میں الحمرہ کی بات نہیں ٹونی صاحب کر نہیں، رہا، میں میں سوسائٹی کی بات کر سوسائٹی رہا as general. ہوں. سوسائٹی ہی گر گئی ہے تو باقی کیا؟ ہاں لیکن حکومت کا ٹوٹل سوسائٹی، حکومتوں کا کام ہی نہیں ہے سوسائٹی مینٹین کرنا. پالیسی بنانا تو نہیں، حکومت کا کام ہے مینیج کرنا جو سوسائٹی میں ہے. تو کون کرے گا سر پھر؟ سوسائٹی کرے گی. بہرحال اس کے لیے ایک بات جو میں آپ خود کریں گے لوگ. میں جو آپ کی گفتگو سے سمجھا ہوں روبیہ، کہ انور علی بننے کے لیے انور علی کا راستہ اختیار کریں. ہاں، اور جب ہر کوئی انور علی بن جائے گا تو مجاہد عباس صاحب نے جس طرح کہا کہ پھر ماحول بھی وہی اسی طرح کہا جائے گا. ابھی تو یہ ہے کہ نہ وہ عشق میں رہی مستیاں، جی سر، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، ہاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. سیدھی بات. ہاں، تو یہ اصل میں کسی ایک پر نہیں، اصل میں ہم پورا معاشرہ، ذمہ داریاں جو ہیں ہمارا معاشرہ وہ ڈالتا ہے دوسرے پر، جی، اور اس کے جو ثمرات ہیں اس کا حقدار وہ خود بنتا لیکن ہے. سر اس پہ میرا تھوڑا سا اختلاف یہ ہے جی کہ پی ٹی وی اور الحمرہ، جی مجاہد صاحب سے معذرت جی کے ساتھ، کیونکہ ان کی بات اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن جو سرکاری ادارے تھے دو ہمارے،
یہ بہت انہوں نے بام عروج جی دیکھی ہے اور انہوں نے بہت سارے اداکاروں کو بننے میں مدد دی. جی اب یہ اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر رہے. پی ٹی وی بھی انڈر نیچے چلا صاحب میں گیا. آپ کی غرض کروں، اس میں سوسائٹی کا رول اتنا نہیں. میری بات اس سنیں. میں مجھے دو جی. لفظ کہنے پر آپ بات کیجیے گا. وہ یہ ہے کہ الحمرہ کی جو پہلے انتظامیہ بیوروکریٹس نہیں ہوتے تھے، بس یہی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب یہ پہلے سرکاری bureaucracy- ادارہ تھا ہی نہیں. اچھا، جب تک اس کو پرائیویٹ میں نہیں کنورٹ کیا جائے گا، اور پرائیویٹ ان لوگوں کے ہاتھ میں جو کہ واقعی ہی رائٹرز ہیں، ڈائریکٹرز ہیں، جو فن اداکار ہیں، جو اس کو چلائیں. گورنمنٹ ضرور اس میں شامل رہے، اس کو سپروائز سرپرستی کرے گورنمنٹ. لیکن کراچی آرٹس کونسل دیکھ لیں، جی اس کا چاہے ایک ہی سربراہ چلا آ رہا ہے، وہ بہرحال وہ پرفارم کر رہا ہے. آپ بالکل لمیٹڈ کر رہے ہیں. اچھا، آرٹس کونسلز میں ڈرامہ تھیٹر جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کہیں الحمرہ نہیں ہے. ہاں نہیں، لیکن پہلے بیس تو وہی تھی نا، وہیں سے سارے اداکار. نہیں، وہیں سے نہیں تھی. اچھا، بہرحال الحمرہ سے پہلے یہ ہماری اوپن ایئر تھیٹر باغ جناح جو تھا وہ پاکستان بننے سے پہلے تھا، وہ بھی تو انہوں نے اور بند تھیٹر کر دیا ہوتا نا. تھا. سر ایک بھی میری بات سنیں. بچوں کو جو ہمارے بچے ہیں بھائی گورنمنٹ تو آئی آپ 80s میں ان کو ایک تو تھیٹر ملنا چاہیے. ملا ہے نا. اچھا، ہم کون سا آپ نے جو بنائیں. بات کی ہے، ہم کہاں بنا؟ یہ تو خود تو نہیں بنائے نا، خود بنائے. الحمرہ پہلے تو خود بنایا تھا لوگوں اور نے. پی ٹی وی کی جو بات کر رہے ہیں، بالکل ایک اعتبار سے اصل میں ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ الحمرہ سارا کچھ کرتا ہے. یہ الحمرہ دو کیا کر رہے ہیں؟ ہماری سر وسائل اکیڈمیاں ہی نہیں تھیں. ہوں گے، نئی جنریشن کیسے بنائے گی؟ یہ دو نہیں، ہماری جو آپ بات کر رہے تھے سر، اکادمیز تھی، دو اکیڈمیز تھی جہاں سے کہ اداکار بن کے باہر نکلتے تھے، اور اس کے لیے خاصی فنڈنگ موجود تھی. آج بھی فنڈنگ موجود ہے، لیکن صرف مسئلہ ان کی ڈسٹریبیوشن کا ہے. بالکل. اگر ڈسٹریبیوشن صحیح ہو تو حکومت کا کردار صرف سرپرستی تک ہوتا ہے. جب جیسے رائٹر کا کام لکھنا، ڈائریکٹر کا کام پروڈیوس کرنا، لیکن اگر ڈائریکٹر، رائٹر اور ایکٹر وہ سب کچھ بن کے بیٹھ جائے تو پھر اچھی چیز تخلیق لیکن نہیں سر ہوتی. ایک میں بات میں کرنا چاہوں گا جی. کہ الحمرہ میں تھیٹر ورک شاپس بھی ہوتی ہیں. جی ہاں. پرائیویٹ ہالز تو نہیں کر رہے. جی ہاں. الحمرہ میں ہوتی ہیں. آج تک انہوں نے کوئی اداکار ایسے اگر پیدا بھی کیے ہوں یا انہوں نے ان کو رہنمائی بھی کی ہو تو ان کے لیے آگے کوئی ایسا سٹیج نہیں ہے جہاں پہ وہ ریگولر اپنا روزگار کما سکیں. ڈاکٹر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے، میں آپ سے اختلاف کروں گا، انہوں نے کوئی نہیں پیدا کیا. ہاں، وہ ریناؤنڈ لوگوں کو، کچھ لوگوں کو اوبلائج کرنے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے، پیمنٹ کرنے کے لیے بلا لیتے ہیں. اچھا، سوری، ہر پھر کے وہی چہرے آتے ہیں سامنے. آپ کی بات سے جی. ایک مجھے یاد آ گئی بات کہ بلاتے کن کو ہیں؟ جی، جو خود ڈرٹی تھیٹر میں ملوث ہیں، وہی میں نے جو پرائیویٹ ہالز میں ڈرٹی تھیٹر کر رہے ہیں اور ادھر آ یہاں کر پہ وہ آ کے اخلاقیات کا درس دے رہے ہیں. ہاں. ناظرین، انور علی پر جتنی بات کی جائے، کیونکہ وہ ایک جہان فن تھا، کیا بات. چنانچہ اس پر ایک نشست میں اور محدود سے وقت میں گفتگو ہونا مشکل ہے، اور کہیے کہ یہ حسن تشنگی ہے کہ ہم اسی تشنگی کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں.